السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 17۔ مزید سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے جا کر ریٹا سے ملنا ہوگا۔ اس کا ریوالور پہاڑی کھو والے سامان میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کاش ریوالور میرے پاس ہوتا، مگر وہ جانتا تھا کہ خواہش کرنے سے کچھ مل نہیں جاتا۔ پھر ریوالور میں یہ قباحت بھی تھی کہ اس کا ایک آدھ فائر آدھے بمبئی کو جگا دیتا۔ فلیٹ سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوچا، لو ایک چیلنج اور سامنے آ گیا۔ اب آزمائش ہو جائے گی کہ وقت پڑنے پر وہ کتنا بے رحم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے اتنی باریک بینی اور محنت سے اتنا اچھا قابل عمل منصوبہ بنایا تھا، کامیابی سے اس پر عمل کرایا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک معمولی سی لڑکی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے؟ بس ایک خطرہ تھا، کہیں ریٹا پولیس کے پاس ہی پہنچ چکی ہو۔ نشریے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اعلان پہلے بھی ٹیلی کاسٹ ہو چکا ہے، کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے تو ہوا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو اب تک۔ لیکن اسے تو بہرحال چیک کرنا ہی تھا۔ وہ رات بڑی حبس زدہ تھی۔ وہ پیدل چلتا رہا۔ کچھ آگے جانے کے بعد اسے ایک منی بس مل گئی۔ منی بس نے اسے کچھ دور اتارا۔ اسے ریٹا کے فلیٹ کا تقریباً آدھے میل کا فاصلہ طے کیا۔ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اطمینان کر لیا کہ لابی سنسان ہے۔ وہ لابی میں داخل ہوا اور زینے کی طرف بڑھا۔ ریٹا کا فلیٹ 4تھی منزل پر تھا۔ پوری بلڈنگ میں سناٹا تھا، سب مکین سو چکے تھے۔ 4تھی منزل پر پہنچ کر بھی اس نے چیک کر لیا کہ کہیں دروازے پر پولیس کا پہرا تو نہیں۔ اگر ریٹا نے پولیس سے رابطہ کر لیا ہوتا تو پولیس لازماً اسے تحفظ فراہم کرتی۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے ریٹا کے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے اعصاب کھنچے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی لمحے بھاگ کھڑا ہونے کو تیار تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اس دستک کا کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ مزید 2 دستکوں کے نتیجے میں بیڈ کی سپرنگ کی چرچراہٹ، لباس کی سرسراہٹ اور پھر دروازے کی طرف بڑھتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ بند دروازے کے پیچھے سے ریٹا نے پوچھا۔ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جے کو اطمینان ہوا وہ سو رہی تھی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ابھی وہ پولیس کے پاس نہیں گئی۔ تاہم اس کے لہجے میں شک کی جھلکیں اس نے واضح طور پر محسوس کی تھی۔ ریٹا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ہاں، کون ہے؟ میں جے ہوں، سیمور کا دوست۔ مجھے بھول گئی کیا؟ وہ چند لمحے ہچکچائی۔ نیند میں ہونے کی وجہ یا بے یقینی کی وجہ سے اس کا تعین جے نہ کر سکا۔ پھر ریٹا کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سیمور تو موجود نہیں، میں جانتا ہوں، میں اسی کا پیغام لایا ہوں، پلیز مجھے اندر آنے دو۔ وہ صرف ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ پورے لباس میں تھی، لیکن اس کے پپوٹی بھارے ہو رہے تھے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ وہ پلٹی اور اندر کی طرف چل دی۔ جے نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر ریٹا پلٹی۔ سیمور کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے پاس ہے؟ جے نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ تم نے ٹی وی پر خبریں دیکھی تھی ریٹا؟ ہاں دیکھی تھی۔ سیمور پولیس کو کیوں مطلوب ہے؟ میں تمہیں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ محفوظ ہے۔ ریٹا اسے ناپسندیدگی سے دیکھتی رہی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس سے جے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ خواب آور دوا کی زیر اثر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ اس پر ڈپریشن کا حملہ ہوا تھا۔ اس سیمور کس چکر میں پھنس گیا ہے؟ ریٹا نے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں، پولیس کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ وہ پولیس سے ڈرا ہوا ہے ریٹا، اس لیے کہ فوجی بھگوڑا تو بہرا ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں بھاگا ہے، بس اسے جلدی میں جانا پڑ گیا۔ اس نے تمہیں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے؟ ہاں۔ ریٹا کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اس کے جسم کا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ جے نے سکون کی سانس لی، سوچنے لگا عورتوں میں خود فریبی کی عادت کتنی توانا ہوتی ہے۔ وہ کوچ پر بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے کچھ تو بتا سکتا تھا، وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا، وہ بولی۔ یہ بات ہرگز نہیں، جے نے چمکانے والے انداز میں کہا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اسے اچانک ہی جانا پڑا۔ اسے ڈر تھا کہ پولیس اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ وہ تمہیں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کب تک اس طرح بھاگتا رہے گا جے؟ وہ خود کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کر دیتا؟ فی الحال تو اسے اس وقت تک چھپے رہنا ہے جب تک پولیس اصل مجرم کو پکڑ نہیں لیتی۔ جے اب اس کے بہت قریب کھڑا اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جو ٹی وی پر تصویر دکھائی گئی تھی وہ لوگوں کو اکسانے کے لیے تھی جنہوں نے سیمور کو پناہ دے رکھی ہو، یعنی در حقیقت تم سے مخاطب تھے۔ وہ اعلان تمہارے لیے تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم سیمور سے غداری کرو۔ میں جانتی ہوں، وہ بولی۔ تمہارے دل میں اس سے غداری کا خیال آیا تھا ریٹا؟ وہ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی محسوس نہ کر سکی، سرد لہجے میں بولی۔ ہاں، مجھے یہ خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا جب وہ مجھے اس طرح چھوڑ گیا ہے تو کیوں اس کی پرواہ کروں۔
وہ میرا نہیں ہوا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا کہ وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے؟ ریٹا نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے تمام کپڑے اور تمام چیزیں لے گیا ہے، میرا سوٹ کیس بھی۔ جے الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ اسی لمحے اسے سیمور پر بہت غصہ آیا۔ احمق آدمی یہی کام خاموشی سے بھی کر سکتا تھا، کپڑوں کی اتنی اہمیت تو نہیں تھی۔ الماری میں اسے ایک سیاہ ٹائی نظر آئی۔ اس نے ٹائی اتاری اور ریٹا کی طرف پلٹا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کے بیٹھی سامنے والی دیوار کو گھور رہی تھی، اور اب اس نے ریٹا سے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پولیس کو سیمور کے متعلق بتاؤ گی؟ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں اس کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ جے نے دل میں کہا، کب تک انتظار کر سکو گی تم؟ بالآخری شک یقین میں بدل جائے گا، دھوکہ کھانے کی اذیت انتقام کی خواہش میں بدل جائے گی، تب تمہیں صرف پولیس اسٹیشن کا خیال آئے گا۔ نہیں لڑکی، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں اس کی نازک گردن پر جمی ہوئی تھی۔ ٹائی پھندے کی صورت اختیار کر کے اس نے ہاتھ بلند کیے۔ عین اسی لمحے ریٹا نے سر گھما کر دیکھا۔ اس کی چھٹی اس نے اچانک ہی اسے نامعلوم خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ جے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جے نے بڑی پھرتی سے ٹائی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا۔ وہ چیخنے لگی، نہیں جے، نہیں، نہیں جے۔ جے نے پھندا کسا۔ ریٹا کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گری۔ جے بھی اس کے ساتھ ہی گرا۔ ریٹا پیٹھ کے بل گری تھی اور جے نے اپنے جسم کے زور سے اسے فرش سے چپکا دیا تھا، ساتھ ہی وہ پھندا اور کس رہا تھا۔ ریٹا بری طرح مچل رہی تھی، ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، اسے گرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نازک جسم میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، لیکن اس کے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر تھے۔ وہ ٹائی پھندے کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لمبے ناخن خود اپنی ہی گردن پر خراشیں ڈال رہے تھے۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ لمحہ لمحہ کستے ہوئے پھندے کو کم از کم روک رہی ہے۔ ریٹا کا منہ کھل گیا اور زبان باہر نکل آئی۔ اذیت نے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش مسخ کر دیے۔ اس کا جسم شدید جھٹکے کھا رہا تھا۔ جے کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر یا تو منطق جبلت پر حاوی آ گئی، یا اپنے ہوش و حواس کے آخری لمحوں میں بقا کی جبلت نے ریٹا کے دماغ کو جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ بالکل اچانک اپنے حلق سے ہٹے اور جے کی آنکھوں کی طرف لپکے۔ جے کو ایسا لگا جیسے کوئی جنگلی بلی اپنے پنجے کھول کر اس پر حملہ آور ہوئی ہو۔ ریٹا کا انگوٹھا اسے اپنی داہنی آنکھ میں گھستا ہوا محسوس ہوا اور ایک نکیلا ناخن اس کی بائیں آنکھ کے اوپر بلیڈ کی سی تیزی کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ بلا ارادہ پیچھے ہٹا۔ ٹائی پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ان بے رحم پنجوں کو پیچھے دھکیلا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندھا دھند اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس کی داہنی آنکھ انگوٹھے کی ضرب کی وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہی تھی اور دوسری آنکھ خون سے بھر گئی تھی۔ اس نے ریٹا کو لڑک کر دور ہوتا محسوس کیا۔ اس پر جھپٹا، مگر اندازہ پھر غلط ہو گیا۔ ریٹا اب اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ جے نے ہاتھ بڑھایا۔ ریٹا کا ٹخنا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ریٹا دروازے کی طرف دوڑی۔ جے بھی لڑکھڑاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، مگر اس کی ایک آنکھ میں سرخ رنگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری آنکھ ٹھیک سے دیکھنے سے قاصر تھی۔ ہر منظر اسے آؤٹ آف فوکس فوٹوگراف جیسا لگ رہا تھا۔ ریٹا اس کے مقابلے میں 3 سیکنڈ پہلے دروازے پہ پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل بھاگی۔ پھر اچانک ہی اسے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ مجھے، قاتل سے بچاؤ، بچاؤ۔ جے بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ریٹا کی ذہنی چیخیں اتنی بلند تھی کہ اس کے کان جھنجھنا کر رہ گئے۔ ریٹا اب زینوں پر تھی اور بیک وقت 3 سیڑھیاں پھرانکتے ہوئے دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ جے اس کے پیچھے تھا۔ اس کی نظر دھندلائی ہوئی تھی اور وہ خوفزدہ تھا۔ فضا ان دونوں کے قدموں کی دھمک اور ریٹا کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ اوپر دروازے کھلنے لگے تھے۔ ریلنگ سے جھانکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ گہری نیند سے جاگنے والے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ جے نے پلکیں جھپکا کر آنکھوں میں بھرا ہوا خون جھٹکنے کی کوشش کی۔ خون اسے اپنے رخسار پر بہتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرحال فائدہ یہ ہوا کہ اسی کی حد تک نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ اب وہ ریٹا سے صرف ایک قدم پیچھے تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریٹا کا کالر تھامنے کی کوشش کی، لیکن کالر ہاتھ میں آ کر پھسل گیا۔ یہ خود کو سنبھال نہ سکا اور گرا۔ اتنی دیر میں ریٹا نے کافی فاصلہ بڑھا لیا۔ اس کی چیخیں اب بھی جاری تھیں۔ بالآخر وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچ گئے۔ جے نے پھر اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے آخری 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگی اور سنسان لابی میں پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگا۔ بلڈنگ کے دروازے کے قریب اس نے جست لگا کر بھاگتی ہوئی ریٹا کو گرا دیا۔ ریٹا کا سر دیوار سے ٹکرایا، وہ فرش پر گری۔ ایک لڑکھنی کھا کر وہ ٹھہری اور ساکت ہو گئی۔ اس کی سانسیں کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ تھی۔ جب ریٹا کے سر پر کھڑا ہانپ رہا تھا، اس نے ریٹا کو پلٹا۔ فرش کا گرد و غبار اس کے لباس سے چمٹ گیا تھا۔ اس کا سر ادھر ادھر ہل رہا تھا، گردن سوج گئی تھی۔ جہاں ٹائی کا پھندا کسا گیا تھا، وہاں دائرے کی شکل میں ایک نیل نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کی حالت بہت ابتر تھی، لیکن بہرحال وہ زندہ ضرور تھی۔ جے اس پر جھکا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے اسے سینوں کی جانب سے آوازیں سنائی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوپر کے فلیٹوں کے مکین دریافت احوال کے لیے نکل آئے تھے اور اب اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے انداز میں بے یقینی کے ساتھ جارحیت بھی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا۔
یہ صورتحال دیکھ کر جے کے آصاب جواب دے کر وہ پلٹا اور گیٹ سے نکل کر بھاگنے لگا۔ 2 منٹ بعد سڑک چھوڑ کر وہ ایک تاریک گلی میں گھس گیا۔ پھر وہ ان گلیوں میں ہی بھاگتا رہا۔ بلڈنگ سے چند آدمی نکل کر اس کے پیچھے دوڑے تھے، لیکن جلد ہی ان کے قدموں کی آہٹیں معدوم ہو گئی۔ وہ ذرا دیر سانس روز کرنے کے لیے رکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار اس نے معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس کو بہرحال ملوث ہونا تھا۔ ریٹا کو جس وقت بھی ہوش آیا وہ انہیں اس کے متعلق بتا دے گی اور وہ پھر اس کے پیچھے دوڑے آئیں گے۔ ان کے پاس اس کی یقینی شناخت ہوگی۔ وہ پیدل چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ مین روڈ پر نکل آیا۔ اس کی بینائی تو بحال ہو چکی تھی، لیکن دونوں آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھی۔ بائیں آنکھ کے کنارے کے اوپر ریٹا کے ناخن لگے تھے، جبکہ داہنی آنکھ گھٹنے کی ضرب کی وجہ سے متورم ہو گئی تھی۔ فلیٹ کلب کے پاس اسے ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا۔ وہ اندر چلا گیا اور سعادت کا نمبر ڈائل کیا۔ پھر وہ بے صبری سے گھنٹیوں کی آوازیں سنتا رہا۔ 7ویں گھنٹی کے بعد دوسری جانب سے سعادت کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ سعادت، میں جے بول رہا ہوں۔ کون جے؟ کیا بات ہے؟ سعادت، بھگوان کے لیے جاگ جاؤ، صورتحال بگڑ گئی ہے۔ ہمیں فوری طور پر حرکت میں آنا ہے۔ ہمیں بوٹ لے کر فوری طور پر نکلنا ہوگا ابھی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ میں ملاقات پر بتاؤں گا۔ میں یہاں سبھاش چندر بوس اسٹریٹ کے فون بوتھ سے بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے یہاں سے پک کر لو اور ہاں، افسر خان کو فون کر کے بتا دو کہ ہم قبل از وقت سفر شروع کر رہے ہیں، سمجھے؟ لیکن یہ تم نے شاید موسم کی رپورٹ نہیں سنی۔ آج رات موسم کیسا ہی ہو، آندھی آئی یا طوفان، ہمیں آج ہی سفر شروع کرنا ہے۔ بس تم حرکت میں آ جاؤ۔ لیکن میں ناجی کو کیا بتاؤں گا؟ جے نے کوئی جواب دینے کے بجائے ریسیور رکھتے پھر وہ بوتھ سے نکل آیا۔ سامنے ایک عمارت تھی جہاں روشنیاں تھیں۔ آتے ہوئے اس نے عمارت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہ عمارت تو پوری رات روشن ہوتی ہے۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے کھڑا تھا۔